بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 6 کو کنٹینیو کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ آج ہم انشاءاللہ سبق کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سوال نمبر 5 میں دیے گئے الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا، اور سوال نمبر 4 میں دی گئی منتخب عبارتوں کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہے۔ سبق کا خلاصہ لکھ سکیں، جملے بنا سکیں، اور سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کر سکیں۔ سبق کا پہلا حصہ خلاصہ۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ حکیم روح اللہ خان کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بڑے امیر آدمی تھے، ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ ان لڑکیوں کی ماں سلطانہ بیٹیوں کی وجہ سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، یعنی پریشان رہتی تھی، خاص طور پر حسن آرا کی وجہ سے، کیونکہ وہ مزاج کی سخت واقع ہوئی تھی، انتہائی بگڑی ہوئی تھی۔ کبھی کسی کا کان مروڑ دیا، کبھی کسی کے بال نوچ لیے، کبھی پتیلیوں میں راکھ جھونک دی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اصغری اس ناول کا ایک بنیادی کردار ہے۔ ایک مرتبہ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن سے ملنے آئیں تو اپنی بہن کو رنجیدہ اور بھانجی کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہنے لگیں کہ خدا کے واسطے اس لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھ لو۔ ساتھ ہی اصغری کی لیاقت کے بارے میں بھی بتایا کہ مولوی فاضل صاحب جو کہ اسی محلے میں رہتے ہیں، ان کی بہو اصغری لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ چنانچہ سلطانہ نے مانی جی کو بھیجا کہ استانی گیری کے لیے بات کر لیں، یعنی اس بات پر رضامند کریں کہ وہ ان کو پڑھائے۔ مولوی صاحب کے گھر پہنچی تو اصغری کے ڈھنگ، سلیقے، نیک تینتی کے جلوے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مدعا بیان کر دیا، یعنی آنے کا مقصد بیان کیا۔ اصغری نے پڑھانے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں مسئلہ بیان کیا کہ نہ میں ان کے ہاں جا سکوں گی اور نہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں بھیجیں گی۔ یعنی خواہش تو ظاہر کی پڑھانے کی، مگر جو مسئلہ تھا وہ بھی بیان کر دیا کہ نہ میں ان کے ہاں جا سکوں گی اور نہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں بھیجیں گے۔ مانی جی نے کہا کہ بیگم صاحب تمام خرچ کی ذمہ داری لیتی ہیں، تو اصغری نے تشکر بھرے لہجے میں کہا کہ بغیر تنخواہ کے پڑھانے کو تیار ہوں۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر مانی جی تو اصغری پر لٹو ہو گئی، یعنی ان پر فریفتہ ہو گئی اور مر مٹی ان پر۔ گھر جا کر بہت تعریفیں کی کہ اور مذکورہ مسئلے کا ذکر بھی کیا کہ جی نہ وہ آ سکیں گی اور نہ آپ ان کو بھیجیں گی۔ بہرحال شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم کے درمیان تھوڑی سی بات چیت کے بعد طے یہ پایا کہ حسن آرا اصغری کے ہاں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے حوالے کرنے آئیں۔ واپسی میں چلتے ہوئے سلطانہ اصغری کو اشرفی دینے لگی، یہ اس زمانے کا سکہ تھا، پیسے دینے لگی، تو اصغری نے انکار کر دیا۔ سلطانہ نے کہا کہ بسم اللہ کی مٹھائی ہے، تو اصغری نے تبرک کے لیے نقطیوں پر فاتحہ پڑھ دی۔ نقطی دانے ایک خاص قسم کی مٹھائی ہے، چھوٹے چھوٹے سے رنگ برنگے دانے ہوتے ہیں، اور دیانت النساء نے بچوں میں تقسیم کر دی۔ اس طرح حسن آرا اصغری کے مکتب کی طالبہ بن گئی۔ سبق کا دوسرا حصہ الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا۔ دیکھ لیجئے، لٹو ہونا، اس کا مطلب ہے کسی پر فریفتہ ہو جانا، کسی پر مر مٹنا۔ جیسے کہ لٹو اپنی نوک کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، تو اسی طرح جو شخص کسی پر فریفتہ ہو جاتا ہے وہ لٹو کی طرح اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ جملہ اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ میرے والد صاحب الحمدللہ اتنے باصلاحیت انسان ہیں کہ ہر ملنے والا ان پر لٹو ہو جاتا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے دریغ نہ کرنا۔ دریغ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کرنا، کنارہ کشی، کنارہ اختیار کرنا، اور دریغ نہ کرنا کا مطلب لازمی سی بات ہے کہ کنارہ کشی نہ کرنا، یعنی کسی کام سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جملہ اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ مجھ پر جب بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو اپنے حق کے لیے میں اس سے لڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، یعنی اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا کہ میں اس سے لڑوں کیونکہ اس نے میرا حق دبایا۔ تیسرا ہے شستہ۔ شستہ کا لفظی مطلب ہے دھلا ہوا، صاف ستھرا، اور سبق میں استعمال ہوا اصغری کی شستہ تقریر سن کر۔ تو جملہ اس کا اس طرح یوں بنایا جا سکتا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ شستہ اور شائستہ گفتگو کریں۔ نالاں، اس کا لفظی مطلب ہے تنگ یا شکوہ کنا،
ناراض اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ جملہ یہ ہے کہ سالم ایک بے پرواہ لڑکا ہے، اساتذہ اس سے ہمیشہ نالاں ہی رہتے ہیں، یعنی اس کی بے پرواہی کی وجہ سے ہمیشہ اس سے تنگ ہی رہتے ہیں اور شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اگلا ہے قباحت، اس کا مطلب ہے برائی یا خرابی یا حرج۔ جملہ یہ ہے نماز، تعلیم اور دیگر معاملات اگر متاثر نہ ہوں تو اصلاحی جاسوسی ناول پڑھنے کے شوق میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، میری رائے ہے، آپ اپنے حساب سے اس کا جملہ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ سبق کا تیسرا حصہ عبارتوں کی تشریح۔ عبارتوں کی تشریح کا طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے عبارت لکھی جائے گی، اس کے بعد عبارت کا حوالہ دیا جائے گا اور پھر مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا جس میں ان کے حالات بہت ہی مختصر طور پر بتائے جائیں گے، اور آخر میں عبارت کی تشریح بیان کی جائے گی اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے، یعنی اس سے پہلے تحریر میں کیا بیان کیا گیا اور اس کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، یعنی پریشانی سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے حوالہ عبارت پیش کیا جائے گا کہ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق اصغرین لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا۔ ان حالات میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، بہت ہی مختصر لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ تشریح عبارت ہے۔ اس میں بہت ہی مختصر سا حوالہ دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو زیادہ اس لیے لکھ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر سکیں اور بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کو استعمال میں لا سکیں۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دسمبر 1831 میں ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ 14 برس کے ہوئے تو تعلیم کے شوق میں دلی آ گئے، پھر دلی کالج میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، یعنی ٹیچنگ کو اپنا شعبہ پروفیشن بنایا۔ ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ ڈپٹی صاحب نے تعزیرات ہند کے نام سے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد یعنی ریٹائر ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری، یعنی لکھنے لکھانے میں اپنی زندگی گزارنے لگے، وقت گزارنے لگے۔ آخری عمر میں ڈپٹی نذیر احمد پر فالش کا حملہ ہوا اور 3 مئی 1912 کو دلی میں ہی فوت ہو گئے۔ ڈپٹی صاحب کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تصنیفات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے معاشرتی اصلاح، خاص طور پر تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم، امور خانہ داری اور تربیت اولاد۔ چوتھے نمبر پر عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ عبارت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ ہر خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی ہوگی، اور اس قانون سے کوئی فرد بشر مبرہ یعنی آزاد نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی خدا کو یاد نہ کرتا۔ غم میں انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ مصنف اس اقتباس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلطانہ بیگم کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی مگر پھر بھی اپنی لڑکیوں کی وجہ سے غمگین رہتی تھی، یعنی خوشی کا سامان بھی موجود ہے مگر چونکہ قانون قدرت ہے اس لیے غم بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف خوشی ہوتی تو انسان کبھی بھی خدا کا نام نہ لیتا۔ دوسری عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، صفحہ نمبر 51 پر یہ موجود ہے اور یہ ایک کہاوت ہے۔ پہلے عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے گا ہو بہو اور اس کے بعد مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا بعینہ۔ آخر میں عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ تو اس جملے میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصغری باوجود اس کے کہ اسی محلے میں رہتی تھی سلطانہ بیگم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے کہا کہ ڈھنڈورا شہر میں اور بچہ بغل میں، یعنی بچہ بغل میں دبا رکھا ہے اور شہر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ بچہ کہاں گیا۔ اکثر اوقات سامنے رکھی ہوئی چیز بھی نظروں سے اوجھل رہتی ہے اور ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملتی۔ اس موقع پر یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ چونکہ سلطانہ بیگم بھی استانی کی تلاش میں تھی مگر انہیں ایسا کوئی شخص نہ ملا، حالانکہ بات یہ تھی کہ اصغری اسی محلے میں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا الحمدللہ۔ جو 3 کام ہم نے ٹارگٹ کیے تھے کہ سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے، جملے بنائے جائیں اور عبارتوں کی تشریح کی جائے، الحمدللہ ہم نے کیے۔ آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ
ملاحظہ کیجئے کہ سبق کا خلاصہ ذہن نشین کیجئے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جملے اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے اور مذکورہ عبارتوں کی تشریح کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ اچھا، جملے اپنی طرف سے بھی بنائے جا سکتے ہیں اور اپنی طرف ہی سے بنانے چاہیے، مگر خیال اس بات کا رہے کہ درست ہوں۔ اور ایک بات کہ مشقی سوالات جو آپ کی ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں اور کالم وغیرہ اور کثیر الانتخابی سوالات، یہ حل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم انہیں حل کریں گے۔ اور ایک یاد رکھنے کی بات یہ کہ تشریح لکھتے ہوئے جب آپ حوالہ عبارت اور مصنف کا حوالہ دیں گے تو اس میں ڈبلنگ نہ کیجیے گا، تکرار نہ کیجیے گا۔ دو عبارتیں ہیں، ایک ہی میں کافی ہے، اور حوالہ مصنف میں جیسے کہ پہلے بھی سمجھایا، بہت ہی مختصر سے حالات لکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لمبے چوڑے حالات اس میں پیش کیے جانا مقصد نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔